السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سب کا الحق اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج ایک بہترین حدیث آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث ترمذی شریف کی روایت میں ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور پھر تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی وہ مصیبت دیکھ کر ہم خوش نہیں ہونا۔ اگر ہم خوش ہوئے تو شاید کیا پتہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے اور پھر اس کو اس مصیبت سے اللہ پاک باہر نکال دے۔ اسی لیے یہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ اصول بتلا دیا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا، کسی بھی ایمان والے، کسی بھی مسلمان کی مصیبت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یعنی وہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا، وہ گناہ کسی اور کو معلوم ہو گیا اور پھر ان سے کبھی کسی دن لڑائی ہو گئی، تو لڑائی ہو جانے کی وجہ سے وہ اس دن اس گناہ کے بارے میں اس کو عار دلا رہا کہ تو ایسا ہے کہ تو فلاں گناہ کیا تھا، تو فلاں گناہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، یہ گناہ پر عار دلایا۔ تو حدیث پاک کے مفہوم میں بات ہے، ترمذی کی یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایسے گناہ پر عار دلائی جس پر وہ بعد میں اس گناہ سے توبہ کر لیا، تو حدیث میں ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، عار دلانے والا جس نے اس گناہ سے اس کو عار دلایا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے کسی گنہگار کو اس کے گناہ پر عار نہیں دلانا چاہیے۔ کیا پتہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیا ہو، کیا پتہ رات کے اندھیروں میں، رات کے تاریکیوں میں، رات میں اٹھ کر اللہ پاک کو منا لیا ہو اور پھر آپ سے اس کی لڑائی ہو گئی تو پھر آپ اس کو اس گناہ پر عار دلا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی اصول بتلا دیا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے گناہ پر عار نہیں دلانا۔ اگر کوئی کسی کو عار دلا رہا ہے تو اس کی سزا یہ کہا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو جو ہے نا شراب پی رہا تھا، اب وہ اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا، اب شراب پینا بند کر دیا۔ اب ان کے دوست تھے، ان کے دوستوں کو معلوم تھا کہ یہ ایسا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی وہ اب توبہ کر چکا ہے۔ اگر معلوم بھی ہوا تو بھی توبہ ہو چکا ہے، تو کبھی اس سے لڑائی ہو گئی، بس لڑائی ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے اس کو اس کے گناہ پر عار دلانا شروع کر دیا، تو شرابی تھا، تو شراب پیتا تھا، تو پاگل تھا، تو پیتا تھا۔ یہ تو حدیث میں ہے اگر وہ گناہ پر عار دلایا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود شراب نہ پی لے، یعنی جب تک کہ وہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں مرے گا۔ جی میرے بھائیوں، اس لیے کسی مسلمان کو اس کے گناہ پر، جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، کبھی عار نہیں دلانا۔ اور اس حدیث کے اندر دو حدیثیں بیان کی میں نے آج آپ کے سامنے۔
دو حدیث کے اندر دو اصول بیان کر دیے۔ پہلے حدیث کے اندر اصول یہ بتلا دیا کہ کسی بھی مسلمان کی مصیبت پہ ہم اظہار نہیں کرنا، خوشی کا اظہار نہیں کرنا، اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی گناہ پر توبہ کر چکا ہے تو اس گناہ پر عار نہیں دلانا، کسی کو بھی کسی کے گناہ پر عار نہیں دلانا۔ اس اصول کو یاد کیجئے، اپنے زندگی میں لائیے، اور پھر اس حدیث کو تمام ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔